بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پاکستان انٹرنیشنل اسکول دوحہ قطر کی جانب سے فاصلاتی نظام تعلیم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا مضمون اردو قواعد کا اگلا موضوع ہے مذکر مؤنث، جو آپ پچھلی جماعت میں بھی کر چکے ہوں گے۔ ہم اس کے بارے میں مزید جانیں گے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام یعنی ہر قسم کی چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں، نباتات سے مراد ہے پودے، یا خود ان کی اپنی جنس یعنی انسانوں میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، یا وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے سب کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جوڑا کسے کہتے ہیں۔ جوڑے سے مراد ہے ایک ہی قسم کی دو چیزیں۔ مثال کے طور پر جوتوں کا جوڑا، ٹھیک ہے، یا ہم دو جوتے پہنتے ہیں، یہ جوڑا ہے۔ اسی طرح جرابوں کا جوڑا، ہم ایک ہی وقت میں دو جرابیں پہنتے ہیں، تو یہ جرابوں کا جوڑا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، یعنی تو اس میں انسانوں، جانوروں اور پودوں میں جوڑے سے مراد ہے ایک نر اور ایک مادہ۔ اب آپ جہاں پر آپ دیکھ لیجئے، جیسے مرغا جو نر ہے اور مرغی مادہ ہے، تو یہ جوڑا ہے۔ اب مذکر دیکھتے ہیں کہ مذکر کسے کہتے ہیں۔ وہ اسم جو نر ہو، یعنی کسی نر کا جو نام ہوتا ہے اسے اردو میں مذکر کہتے ہیں۔ مثلا استاد یہ آدمی ہے، مذکر ہے، بادشاہ مذکر ہے، لڑکا مذکر ہے، شیر مذکر ہے، مور مذکر ہے، تو یہ سب نر ہیں، تو ان کو ہم مذکر کہتے ہیں، ان کے ناموں کو۔ مؤنث کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم یعنی وہ نام جو مادہ ہو، یعنی جو مادہ کا نام ہو، اسے اردو میں مؤنث کہتے ہیں۔ مثلا استانی، پچھلے صفحے پر آپ نے پڑھا تھا استاد جو مذکر تھا، تو استانی مؤنث ہے۔ بادشاہ آپ نے پڑھا تھا وہ مذکر ہے، تو یہ ملکہ مؤنث ہے۔ اسی طرح لڑکی مؤنث ہے، شیرنی مؤنث ہے، مورنی یہ مؤنث ہے۔ تو اس سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ مذکر کسے کہتے ہیں اور مؤنث کسے کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اب ہم مذکر مؤنث جو آپ کے نصاب میں ہیں، آپ کی کتاب نردبان کے صفحہ نمبر 22 پر ہیں، ان کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ ان کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جو انسان کی مختلف حیثیتوں اور پیشوں کے حساب سے ظاہر کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، اور دوسرے جانوروں کے بارے میں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں انسان کے بارے میں مختلف حیثیتوں سے مذکر اور مؤنث۔ دیکھیے، بیٹا مذکر ہے، بیٹی مؤنث، پوتا مذکر ہے، پوتی مؤنث۔ جو آپ جانتے ہیں پوتا کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کے بیٹے کو پوتا، بیٹی بیٹے کی بیٹی پوتی۔ لڑکا مؤنث اس کی ہے لڑکی، مرد مذکر ہے، عورت مؤنث ہے،
اس طرح چچا، یہ چچا ہے لفظ، بہت سارے بچے اس کو چاچا بولتے ہیں لیکن وہ اردو میں چچا ہے، اس کی مونس ہے چچی۔ اس طرح نواسا، نواسا کہتے ہیں بیٹی کا بیٹا، اس کی مونس ہے نواسی یعنی بیٹی کی بیٹی۔ آگے بادشاہ، ملکہ، سیٹھ، سیٹھانی، درزی، درزن، دھوبی، دھوبن، باورچی، باورچن، پڑوسی، پڑوسن۔ تو یہ انسان کے مختلف حیثیتوں سے مذکر اور مونس جہاں بتائے گئے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ مذکر اور مونس کوئی اسم جب کسی جملے میں استعمال ہوتا ہے تو فعل میں بھی اس کے مطابق تبدیلی آتی ہے۔ جیسے لڑکے کے بارے میں لکھیں گے لڑکا جاتا ہے، لڑکی جاتی ہے، ہرن دوڑتا ہے، ہرنی دوڑتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جانوروں میں مذکر اور مونس، یہ آپ کے وہی صفحہ نمبر 22 نردبان پر موجود ہیں۔ اس میں دیکھیے شیر، شیرنی، بلا، بلی، گھوڑا، گھوڑی، ہرن، ہرنی، مرغا، مرغی، کبوتر، کبوتری، چیونٹا، چیونٹی، طوطا، طوطی، چڑا، چڑیا، چوہا، چوہیا، بندر، بندریا، بیل، گائے۔ یہ آپ کے نصاب میں وہ مذکر اور مونس ہیں جو نردبان صفحہ نمبر 22 پر دیے گئے ہیں، تو ان کو اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ امتحان میں آپ اچھے نمبر لے سکیں۔ تو یہ آپ کے نصاب کے تمام مذکر اور مونس آپ کے سامنے دے دیے گئے ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، اپنی کاپی میں بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو بعد میں یاد کرنے میں اور دہرانے میں آسانی ہو۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، یہ بات کہتے ہوئے کہ میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے۔ تو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔